السلام علیکم۔ امی دیکھو تو میرے کندھوں پر یہ نشان کیسے ہیں۔ صبح کے وقت جب سو کر اٹھی تو اسے اپنے دائیں کندھے پر بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اس نے آئینے کے سامنے جا کر دیکھا تو اس کے گورے کندھے پر انگلیوں کے نشانات ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کسی نے کندھا پکڑ کر زور سے دبایا ہو۔ اس کی امی نے ناشتہ بناتے ہوئے مصروف سے انداز میں ردا کے کندھے کو دیکھا اور کہا، یہ چارپائی کے نشانات لگ رہے ہیں، شاید تم اس کروٹ سوئی رہی ہو۔ ردا امی کی بات سے مطمئن تو نہیں ہوئی، لیکن خاموشی سے اپنا ناشتہ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ ابھی اس نے کالج جانا تھا، آج اس کا آخری ٹیسٹ تھا۔ ٹیسٹ دیتے ہوئے بھی اس کا دھیان اپنے کندھے کی طرف چلا جاتا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کوئی تھا جو اس کی گردن پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن وہ نیند کے غلبے سے اسے دیکھ نہیں پائی اور چاہنے کے باوجود اپنی آنکھیں نہیں کھول سکی۔ اسی کشمکش میں وہ ٹیسٹ دے کر کالج کی کینٹین چلی گئی۔ وہاں اپنی دوست آمنہ کے ساتھ سموسے اور چائے پینے کے بعد وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ کمرے میں جا کر کپڑے بدلتے ہوئے رکی، نظر بے اختیار سامنے لگے آئینے پر پڑی تو اپنے کندھے کا نشان دوبارہ اس کی نظروں میں گھومنے لگا، لیکن نشان اب کافی مدھم ہو چکا تھا۔ اگلے کچھ دن کالج سے چھٹی تھی۔ ردا نے چھٹیوں میں خوب نیند پوری کرنے کا سوچا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ دیر تک اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھتی اور اس وقت بستر پر آتی جب گھر کے تمام افراد سو چکے تھے۔ اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے اب چارپائیاں باہر صحن میں لگی تھیں۔ ردا چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کے بستر پر بیری کے اس درخت کا سایہ تھا جو دیوار کے باہر لگا ہوا تھا۔ اس درخت کی شاخیں پھیل کر گھر کے اندر آ گئی تھیں اور اب ردا بستر پر لیٹی بیری کے درخت کی گھنی شاخوں سے چھن کر آنے والی چاند کی روشنی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں بیری کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ردا اس زہر زدہ منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ نیند میں تھی کہ اسے اپنی گردن اور کندھوں پر کسی بھاری ہاتھوں کا احساس ہوا۔ ردا ڈر گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکی، حتیٰ کہ آنکھیں بھی نہ کھول سکی۔ اس نادیدہ ہاتھ کی دست درازیاں بڑھتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ ردا کو یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ اس نے مزاحمت کرنا بند کر دی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا جسم بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر بستر پر لیٹی رات والے واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی یہ خواب تھا یا حقیقت۔ اچانک اسے یاد آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی گردن اور کندھے دیکھنے لگی، لیکن آج کوئی نشان نہیں تھا۔ ردا ایک بہادر لڑکی تھی اور وہ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اچانک سوچا کہ وہ بجائے خوف کھانے کے یا گھر میں کسی کو بتا کر پریشان کرنے کے اس الجھن کا سراغ خود لگائے گی، لہٰذا اب وہ بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو وہ بستر پر لیٹی تو سونے کی بجائے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی اور آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ کچھ وقت گزرا تو اچانک فضا ایک مسحور کن خوشبو سے مہک اٹھی۔ اس خوشبو نے ردا کے دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ اچانک اسے کسی کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ کوئی ردا کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ میں نے 20 سال تمہارے جوان ہونے کا انتظار کیا ہے، اب میرا انتظار ختم کر دو، میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ردا پہلے تو خوف زدہ ہوئی، پھر اس نے مزید ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس آواز نے ردا سے کہا کہ میں جن زادہ ہوں، میرا نام رام داس ہے، میں پچھلے 50 سالوں سے اس بیری کا مکین ہوں، لیکن جب تمہیں اس گھر میں بڑی ہوتے دیکھا تو میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور تمہارے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اب مجھے لگتا ہے تمہیں حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں تم سے کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا۔
بلکہ تمہاری رضامندی سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ریتا نے کہا، تم جن ساتھ ہو اور سب سے بڑھ کر ہندو ہو، میں مسلمان لڑکی، ہماری شادی کسی صورت ممکن نہیں۔ رام داس نے فوراً ریتا کے کان میں کہا کہ میں تمہاری خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہوں، لیکن پھر بھی ایسا ممکن نہیں، میں ایک جن سے شادی نہیں کر سکتی۔ ریتا نے احتجاجی لہجے میں کہا تو رام داس بولا کہ میں تمہاری خاطر انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہوں، لیکن ریتا کسی طور پر راضی نہ ہوئی تو جن غصے سے غائب ہو گیا۔ اس وقت ریتا کے حواس بحال ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا اور وہ بہت ڈر گئی تھی۔ یقیناً کچھ ایسا تھا جو وہم نہیں تھا۔ ریتا نے نظر گھما کر دیکھا تو سب افراد آرام سے سو رہے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ کسی نے اس کی باتیں نہیں سنی، تو اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں رہا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، رام داس کی منمانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ صبح پھر ریتا کا جسم تھکن سے چور تھا۔ شاول لیتے وقت وہ گہری پریشانی میں مبتلا تھی۔ وہ اپنی امی کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس طرح کی بے تکی باتوں کا یقین کون کرتا؟ دوسری طرف یہ حقیقت تھی کہ ریتا کو یہ سب کسی حد تک اچھا لگنے لگا تھا۔ اس رات ریتا سوئی تو رام داس اسے تنگ کرنے نہیں آیا۔ ریتا کو یوں لگا جیسے وہ غیر ارادی طور پر رام داس کے ہاتھوں کی عادی ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن بے چین سی رہی اور بار بار بیری کے درخت کے نیچے چکر لگاتی رہی۔ اگلی رات وہ پھر آ گیا اور ریتا اس بے سکونی میں سکون تلاش کرتی رہی۔ کچھ دنوں میں ریتا کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو گئے۔ لگتا تھا جیسے وہ راتوں سے نہیں سوئی۔ اس کی امی اب پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ریتا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی، لیکن ریتا تیار نہیں تھی۔ ریتا کا سکون اب رام داس کے پاس تھا، یہاں تک کہ ریتا کا جسم دن بدن کمزور ہونے لگا۔ ایک دن ریتا کے ابو کے پیر و مرشد اچانک پھرتے ہوئے ان کے گھر آ نکلے۔ ریتا جب انہیں سلام کرنے گئی تو وہ ریتا کو دیکھ کر ٹھٹک سے گئے۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے اور منٹوں بعد ریتا کے والدین پیر و مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی نے ریتا کے والدین سے ریتا کے بارے میں چند سوالات پوچھے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہیں۔ بابا جی نے انہیں بتایا کہ ریتا بیٹی ایک 700 سال بوڑھے ہندو جن کے اثرات میں ہے، جو آپ کے گھر بیری کے درخت پر عرصہ دراز سے رہتا ہے۔ اگر ریتا پر اثرات ختم نہ ہوئے تو شاید وہ کمزوری سے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ پھر بابا جی نے اکیلے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا اور چند لمحوں میں رام داس چیختا چلاتا بابا جی کے پاس حاضر ہو چکا تھا۔ کلام کی برکت سے جن نے جان بخشی کے لیے بابا جی سے وعدہ کیا کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا اور کبھی ریتا کو تنگ نہیں کرے گا۔ یوں ریتا کی جان اس جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی اور وہ دن بدن تندرست ہونے لگی۔ اب وہ بیری کے درخت کے نیچے نہیں سوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔